دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا، ہاں، جو کوئی تم کو قتل کرے گا، وہ کیا کہتا ہے؟ گمان کرے گا، کیا کرے گا؟ گمان کرے گا، اور کیا کہے گا؟ کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، میں خدا کی کیا کرتا ہوں؟ اور ارے یہ بھی تو خدا ہی نام ہے، یہ بھی تو خدا کی خدمت ہی کر رہے ہیں۔ وہ تو گمان کریں گے کہ لوگوں کو عبادت خانوں سے خالی، اور کیا کریں گے؟ لوگوں کو کیا کریں گے؟ ان کو قتل کرنے والے بھی کہیں گے ہم خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ نہ کی رات خدا کو بدنام۔ اب یہی لوگ کہتے نہیں خدا کی مرضی ہے، سب کچھ خدا کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا نہیں چاہتا تھا یہ تعلیم ہمیں کوئی قتل اور یہ ساری چیزیں کرے۔ مگر کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا نہیں، ان کا ماننے کا ڈھنگ الگ ہو گیا۔ خدا تو ایک ہی چیز سکھانا چاہتا ہے، ایک ہی باتیں سکھانا چاہتا ہے کہ صرف خدا کی باتوں کو سمجھو، کیونکہ انہوں نے اس لیے صرف خدا کو جانا اور خدا کا نام استعمال کیا، مگر نہ خدا کو جانا اور نہ خدا کی قدرت کے اس جلال کو جانا۔ کیا کہہ رہے ہیں سنیں گے جی؟ کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، جی، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا، نہ انہوں نے کس کو جانا؟ باپ کو، اور نہ کس کو جانا؟ مجھے۔ نہ مجھے جانا۔ اگر باپ کو جانتے، اگر خدا کو جانتے، تو پھر بھی ان کو سمجھ آتی کہ خدا کی خدمت یہ نہیں ہے، خدا کی خدمت ایسی نہیں ہے۔ اگر مجھے جان لیتے تو خدا کی خدمت کیا ہے، وہ پھر مجھے جانتے تو پھر میں انہیں بتاتا کہ خدا کی خدمت کیا ہے۔ اس لیے نہ تو انہوں نے مجھے جانا ہے، نہ تو انہوں نے باپ کو جانا ہے۔ اگر یہ باپ کو جان لیتے تو پھر لوگوں کو کیا کرتے؟ آدمیوں کو کیا کرتے؟ ان کی عبادت خانے چھینتے، ان کی خدمت، ان سے خدمت جو وہ کر رہے ہیں، کہ کیا آدمیوں کو قتل کر کے خدمت نہیں؟ یہ ان کے لیے تو واقعی ایک کیا ہے؟ خدمت ہے۔ مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نزدیک یہ خدمت نہیں، کیونکہ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ گمان کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی، اور ان کے فخر ہے کہ ایسی خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ایسی لوگوں کی کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ایسی لوگوں کو مزید ستا رہے ہیں۔ خدا ساڑھے کو کی ہو رہے ہیں؟ خدا کی ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس رسول بھی تو یہی کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شریعت کے قانون جو ہے وہ جتنی میں نے ہم نے سیکھی ہے، اور اگر یہ یسوع جو جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یسوع ہی نجات ہے، اب یسوع پر ایمان لاؤ، مگر وہ یسوع ہی مسیح ہے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ وہ بھی تو اسی طرح خدا کے لوگ تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ خدا کے لوگ ہیں، مگر ماننا نہیں۔ خدا کو ماننا نہیں، خدا کا ٹائٹل ضرور ہے، ٹائٹل ضرور ہوگا، کیونکہ انہوں نے نہ تو باپ کو جانا، نہ اگر باپ کو جانتے بیٹے کو جانتے تو پھر بیٹے سے ایسی عداوت نہ رکھتے ایسے کام کرنے کے لیے، کیونکہ کیا لکھا ذرا سنیں گے جی؟ لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ ہاں، کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے جب یہ آئے تو تم سے میں نے پہلے کہا۔ شگردوں سے منادی کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ تو تمہارے ساتھ اب ہوگا، کیونکہ یہ بہت سی ایسی تعلیم کی شروع سے پھیل چکی ہے، اب یہ نہیں ہے۔ اب جب یسوع مسیح 2000 سال پہلے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ باتیں کہی کہ اب یہ بڑا فرقہ جو کام کر رہا ہے، ایسے کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہیں گے ہم خدا کی خدمت، یہ اس وقت بھی کام کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے صرف ہم خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ یسوع مسیح نے پہلے سے ان کو سمجھایا شاگردوں کو
کہ یہ باتیں کیا نہ کرنا، میں نے تم سے پہلے کہہ دیے کہ وہ تم سے ایسا کریں گے، مگر تم کیا کرنا، ٹھوکر کا آگے کی کرنا، اور ہی کچھ کر لیں، اور ہی اپنا لی۔ ٹھوکر یہ نہیں، ٹھوکر کیا ہے، ٹھوکر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، ٹھوکر کس چیز کی، آپ کو پتا ہے کون سی یسوع مسیح نے کہا ٹھوکر؟ اگر وہ جب وہ تمہیں عبادت خانوں سے پکڑیں، عبادت خانوں کے اندر سے مارے دھمکائیں اور تم کو ایک بات کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، اس تو پھر اس بات سے نہیں کہ تم عبادت سے خارج ہو گئے، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اگر تمہیں مارا ہے، جلایا ہے، دھمکایا، یہ بھی کام کچھ نہیں، مگر یہ ہے کہ جو تمہیں کہے کہ یہ کرو تو پھر یہ ٹھوکر کا باعث، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ ان ساری چیزوں سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ شاگردوں سے پہلے یہ تعلیم دینے کے لیے اسے ترغیب سمجھائی کہ ان چیزوں کا ہونا تمہارے لیے ضرور ہے اور تمہیں ایسا ہوگا، مگر یہ میں نے تم سے پہلے کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے، مگر کس لیے؟ جی، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہی کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اس لیے اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی کیا رہے گا کہ کہنے کہ اگر میں جاؤں گا نہیں تو وہ تمہارے پاس دوسرا مددگار، اور دنیا کو کیا رہے گا، مجرم، وہ دنیا کو مجرم ٹھہرے گا اور راست باز ٹھہرے گا، اور اس لیے کہ یہ ہی عدالت کے لیے کیا ہے، راست بازی ٹھہرے گا۔ اگر روح القدس نہ آئے، روح القدس اب دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، اور روح القدس ہمیں عدالت کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں اور عدالت کے بارے میں کیا کرے گا، اور یہی سکھائے گا۔ اب جو ہے روح القدس ہماری جو تمام جو کام کر رہا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے کہا اب میں باپ کے پاس جا کر دائیں طرف بیٹھ گیا اور ایک مددگار بھیجتا ہوں جو تمہیں ہر طرح سے یہ سکھائے گا، تمہیں بچائے گا، تمہیں ہی کیا کرے گا، زور دے گا، تمہیں ہی ان چیزوں سے غلبہ آنے کو دے گا، یہی چیزیں ہوں گی۔ یہ روح القدس جو ہے یہی عدالت کے وقت تمہیں ہر طرح سے یہ سکھائے گا، اور یہی مجرم ٹھہرائے گا، یہی گناہگار ٹھہرائے گا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یہی سب کچھ کیا کرے گا، اسی نہیں بعد میں بتانا ہے، اسی نہیں بعد میں حساب دینا ہے۔ یہی روح القدس اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ تم پر بھی روح القدس اس لیے آئے کہ تاکہ تم بھی ان چیزوں کا کیا کرنے لگو، سامنا کرو، اور کیونکہ اس لیے تم اس کے بغیر تم سامنا کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بغیر تم کمزور ہو، اس کے بغیر اس لیے تم کیا ہو، ڈر پیدا ہو، نہ ڈر نہیں ہو، اس کے بغیر تم نہ ڈر ہو جو گے، کیونکہ یہ ایک قوت ہے، یہ ایک جلال ہے، یہ ایک قدرت ہے جو روح القدس کی ہے، جو تم پر کیا کرے گی، آئے گی، اور یہی مجرم اور یہی عدالت کرے گی، یہی سزاوار بنائے گی۔ اب جو دنیا میں جتنا کام ہونے والا ہے اور خدا نے جو بھی کیا ہے وہی جہاں سب چیزوں کو بنا کر سب چیزوں کو کیا کر دیا، ہر چیزوں کو پورا کیا۔ اب روح القدس کو بقایا جب دیا، اور بقایا جو کام ہے وہ سب عدالت کے لیے صرف یہی آئے گا، اور یہی ہمیں بتائے گا، اور یہی ہمیں سکھائے گا، اور یہی ہمیں ہر طرح سے قوت کیا کرے گا، دے گا۔ اب یہ اس لیے یسوع مسیح نے کہا
کہ نہ تو انہوں نے یہاں پر اس لیے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا یسوع مسیح نے، انہوں نے کہا نہ اس لیے نہ تو انہوں نے باپ کو جانا نہ تو مجھے جانا، مجھے کیا، مجھے اس لیے یہاں پر لکھا بیٹے کو نہیں جانا، بیٹے کو اس لیے کہ تاکہ انہوں نے اس کو جانا نہیں، اگر جان جاتے تو پھر اس کی تعلیم، اس کا جلال جو ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ تو کیا کرتا ہے، وہ تو اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ کیا کرنا، اپنی تلوار میان میں رکھ لو اور کیا کرو، جا کر لوگوں کے لیے کیا کرو، معافی دو، ان کو کلام سکھاؤ۔ کیونکہ یہاں پولس رسول تسلیکیوں کی کلیسیا ذرا میرے ساتھ نکالیں گے کیا سکھا رہا ہے۔ پہلا تسلیکیوں 2 باب اس کی 15 سے کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا ستا کر نکال دیا، وہ خدا کو پسند نہیں آتے۔ ہاں کہہ رہے کہ ہم کو کہہ رہے کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو بھی ستایا اور مارا اور نبیوں کو بھی، اور وہ ہم کو بھی ستا کر کیا کر دیں گے، نکال دیا۔ اور کیا کیا، آگے ذرا سنیں گے جی، وہ خدا کو پسند نہیں آتے، وہ خدا کو پسند نہیں آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں۔ اور وہ سب آدمیوں کا کیا ہے، وہ تو سارے آدمیوں کے مخالف نے، وہ تو کہتے ہیں خدا خوشی ہے تو سارے آدمیوں کی کریے مار۔ اور اس لیے تو کہہ رہے کہ یہ تو سب آدمیوں کے سب مخالفت ہے کہ انہوں نے آدمی اچھے لگنے نہیں اور انہوں نے خدا اچھا لگنا ہے کہ نہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، مگر وہ خدا کی خدمت نہیں، خدا کو تو آدمی اچھے لگتے ہیں، خدا کو آدم اچھا لگتا ہے اور اس کے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اگر جو کوئی آدم کو کیا کرتا ہے، مارتا ہے، تو خدا کو بھی کہتا ہے، خدا کو بھی گناہ کہتا ہے اور سزا دے گا یہ آدمی کے خلاف ہے۔ مگر وہ کہہ رہے ہیں، یہ فخر کرتے ہیں کہ ہاں وہ سب آدمیوں کے کیا ہے، خلاف ہیں، اور سب کو کیا کرتے ہیں، کیونکہ کیوں نہیں، ذرا سنیں گے جی، اور وہ ہمیں غیر قوموں اور ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں۔ ہاں کہہ رہے کہ ہمیں ان سے غیر قوموں اور ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے ہمیں کیا کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ منع کرتے ہیں کہ کیوں، تاکہ انہیں کلام نہ سنایا جائے، کیونکہ اس لیے کیا دھمکاتے ہیں، ہاں جی، تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے۔ ہاں ان کے گناہوں کا پیمانہ کیا کرے، ہمیشہ بڑھتا رہے۔ ہاں کہہ رہے کہ ان کا تو پیمانہ بھرا ہوا ہے، جو یہ تعلیم دے رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، مگر وہ ان کو بھی کلام سنانے سے منع کرتے ہیں جن کا گناہوں کا پیمانہ خالی ہو، جو قبول کریں، جو خدا کو کیا کریں، قبول کر لیں۔ یہ ان سے بھی منع کر دیں کہ تاکہ ان کا گناہوں کا پیمانہ اور پیالہ بھرا رہے، گناہوں سے بھرا رہے۔ مگر خدا تو چاہتا یہ ہے، اس لیے کہ ہم اس کا کیا سنائیں، کلام سنائیں، اس کے کلام کی منادی کریں، تاکہ یہ جو روشنی ہے، یہ ساری تاریکی ہے، جو ساری تعلیم ہے، جو ہر طرح کی تعلیمیں ہیں، وہ سب خدا کے تابع ہو جائیں، وہ سب خدا کے کیا ہو جائے، اور وہ جس طریقے سے جو بھی تعلیم ہے وہ سب خدا کی قدرت کے تابع ہو جائے۔ اب تعلیموں کو پھیلانا، جو دنیا میں بہت سی تعلیمیں جو ہر طرح سے پھیلی ہوئی ہیں، وہ خدا کے کیا ہو جائیں، تابع ہو جائے۔ اس لیے پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنانے سے، تاکہ انہیں سچائی کو بتانے سے، خدا کی خوشخبری دینے سے، نجات کی باتوں کو سمجھانے سے، تاکہ وہ نجات کچھ اور سمجھتے ہیں، وہ نجات کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، مگر نجات یہ نہیں، نجات یہ ہے کہ جو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو خدا کا کلام سنانے، ان کو خدا کی سچائی سنانے نہیں دے، تاکہ ان کا پیالہ کیا کرنے بھر جائے۔ مگر خدا اپنا سچائی سنانے کے لیے ہر طرح سے ان ساری تعلیموں کو کیا کرتا ہے، ان سب تعلیموں کو کیا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے ان سب کو کیا کرتا ہے، سب کو گرا دیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، خدا ہر ایک چیزوں کے اندر اس وقت کے اندر سب کچھ ہونے دیتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے پھر خدا اپنے وقت کو جاری کرتا ہے، تو پھر سب چیزوں کو کیا کرتا ہے،
ختم کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ہمیں ان کے اس لیے کیوں؟ کیونکہ اس کا پیچھے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کیوں؟ جی پڑھے ذرا. جی لیکن ان پر انتہا کا غضب آئے گا. ہاں بلکہ ان پر ایسا غضب آئے گا انتہا. جدو غضب آیا تو پھر خدا غضب نہیں کرے گا. پھر اگر ایسا ہی ہوتا رہے جگہ جگہ آپ سب میں جو نجائز لوگوں کو ایسے ساری چیزیں ہوتے ہیں تو پھر خدا کا کی آئے گا. میں وہاں تک دعا بھی کر دینا پھر میں دعا کروں گا پھر یہ بھی کروں گا. پھر جو غضب ایک وقت آئے گا ایک غضب ایسا آئے گا کہ جس کی وجہ سے کیا ہوگا سب کچھ کیا ہوگا. ہاں یا اس لیے کہہ رہا ہے کہ پھر ایسا غضب آئے گا. ہم نے تو نجات اور اس کلام اس سچائی سے اپنی جانوں کو تو بچا لیا مگر ہو سکے اس میں یہ نہیں کہ اس میں ایماندار کو بھی بہانا پڑے. ہے نہیں کہ یہ کہہ کہ نہیں ایماندار کچھ نہیں ہو سکتا. ایماندار کو اگر آئے بھی جائے غضب آ بھی جائے تو ایماندار تو بچ ہی جائیں گے کیونکہ ایماندار نے تو نجات پا لی. جسم سے کیا پانی ہے؟ اس نے صرف مخلصی پانی ہے. اور اس لیے کہہ رہے کہ وہ تو نجات ہے ہوتا ہے اس نے جسم سے اس کیا مخلصی پانی ہے تاکہ خدا کے ساتھ جڑ جائے جا کر خدا کی حضوری میں چلا جائے. اس لیے یہ وہ خدا کے کلام اور نجات کو منع کرتے ہیں. کیوں کر کیا کہتے ہیں ذرا سنیں گے. جی اے بھائیو جب تھوڑے عرصہ کے لیے ظاہر بنا کے دل سے ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے کمال آرزو سے تمہاری صورت دیکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی. اس واسطے ہم نے یعنی مجھ پالوس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا مگر شیطان نے ہمیں روک رکھا. کس نے روکا؟ شیطان نے. میرے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے جو بھی کام ہوتا ہے وہ شیطان ہی روکتا ہے. ساری چیزوں کو اس نے بتایا کہ ہمیں کلام کرنے سے ان چیزوں سے روکنے وہ چاہتے ہیں سانو کلام سنایا جائے آگے سانو مضبوط بھی پہ جائے کلیسیا نے چاہ رہی ہے سب کچھ چاہ رہی ہے مگر وہ کہہ رہے کہ اس لیے اس نے کہا کہ یہ ہمیں روکے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آئیں ہم کلام سنائیں ہم خداوند کی نجات کی باتوں کو خوشخبری کو سنائیں. پر ہم نے چاہا بار بار چاہا کہ آنے مگر ہمیں کس نے روکے رکھا؟ تو یہ ساری قوت جو ہے یہ ایک ایسی ہے جو شیطان جس کو کہا گیا یہ ساری چیزیں وہ ہمارے درمیان کرتا ہے. وہی ہمیں ان چیزوں سے کیا کرتا ہے. اگر خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ہے تو پھر اس لیے پھر آپ باپ کو کیونکہ آپ تو باپ کو جان چکے ہیں آپ تو بیٹے کو جانتے ہیں کیونکہ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا. اگر باپ کو جاننا ہوتا تو پھر ایسے کام نہیں کرتے کیونکہ اس لیے باپ کا دن جو ہے وہ تو آنے والا ہے. اس لیے جب باپ کا دن آئے گا ایسا غضب کا دن آئے گا تو پھر یہ کیا ہوگا ان پر ایسا غضب آئے گا مگر کیا ہوگا بچیں گے. وہ لوگ نہیں بچیں گے جو واقعی غضب کر رہے ہیں جو غضب کما رہے ہیں جو غضب کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر لا رہے ہیں وہ نہیں بچیں گے. آج سے کئی لوگ ایسا نہیں کہ سمجھ لیں کہہ رہے کہ اس میں یہ نہیں کہ سب ہیں ہر طرح سے لوگ ہیں بہت سی قلم میں جو ایسے غضب میں غضب آنے والا ہے غضب اس کا آئے گا. اور یہ غضب کا اس لیے جب آئے گا جب اس لیے اس نے کہا کہ ایسا آئے تو پھر خدا کا غضب ایسا آئے گا تو پھر خدا جو ہے اپنے لوگوں کی کرے گا اپنے لوگوں سے بچائے گا. اور غضب والے تھے اتنے کی کرے گا ایسا غضب اٹھے گا کہ پھر باپ جو ہے باپ کی جو قدرت ہے آج ایک بات ہے یسوع مسیح نے کہا باپ کی جو قدرت اس نے کہا کہ اس دن کو کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا صرف کون جانتا ہے باپ جانتا ہے. اس کا مطلب کہ کوئی شخصیت ہے جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ باپ ہے. اس نے کہا یہ کیوں کہ باپ اگر وہ باپ کو جانتے تو مجھے بھی جانتے.
اس لیے یسوع مسیح نے ایک بات بڑی کہی کہ اس دن کو صرف کوئی نہیں جانتا، صرف باپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، نام کون جانتا ہے؟ نہ بیٹا۔ اب میں آپ کو ایک تمثیل سمجھانے والا ہوں، ذرا سنیے، اس پر ایک تمثیل سمجھانے والا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے کسی گھر کے اندر، کسی گھر کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو اس کے دن لینے کے لیے کون جاتا ہے؟ ماں باپ ہی جانا ہے۔ تو یسوع مسیح نے، خداوند نے اس لیے ترجیح اپنے گھر کو دی، اور گھر باپ ہے اور باپ سے گھر ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ جب وہ دن لینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں دلہن کے گھر میں، تو دلہن کے گھر میں باپ دن کرتا ہے اپنے بیٹے کے اگلے دنوں کو لینے کے لیے، جانے کے لیے۔ اب باپ ہی اس چیز کو مقرر کرے گا کہ کس دن جو ہے کیا کرے گا، وہ اپنے دن کو جو ہے مقرر کرے گا کہ کس دن بیٹا آئے گا، اور اس دن کو مقرر کیا ہوا ہے اس نے۔ اور جس دن بیٹا آئے گا کہ فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک بڑی بارات لے کر آئے گا، ایک بڑی شادیانہ کے ساتھ آئے گا، اور آ کر کیا کرے گا، اپنی دلہن کو جو باپ نے مقرر کیا ہوگا دن، اس دن سے وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، اور اپنی دلہن کو کیا کرے گا، دلہن کی کاری، دلہن تیاری کاری، تو دلہن پہ آتے ہوتے کی لگنا ہونا چاہیے، دلہن جو سجدی ہے تو کی کرتی، مہندی لگاتی تھے، لوگوں کی مہندی لگوانی مجھے نہیں، اس کے لہو کی جس پر اس کے لہو کی مہندی لگی ہوگی، اس کے خون کو رنگا ہوگا، میری بہنوں میرے بھائیوں، وہی آسمان پر اٹھانے والے ہیں، وہی کلیسیا آسمان پر اٹھائے جانے والی ہے۔ نہیں تو امن کو یہ کلیسیا جتنی بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کلیسیا، پھر کلیسیا اس کی صرف کون ہے، جو اس کے خون سے رنگی۔ اس لیے باپ لینے کے لیے اپنا وہ دن مقرر کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کیا کرنے والا ہے، ساتھ متفق ہے، یسوع مسیح کو دعوت آنے والا ہے۔ تو پھر دلہن ہے، دلہن تو لہن واسطے تو دلہا اور دن کو ہمیں چھپے ہی رہے، مقرر کارا میرے سارا کچھ ہو جاتا ہے، مگر آنا ایک دے نہیں ہوتا ہے، دلہے نے چل پہ جائے کون کا رواج سے کچھ ہو رہے، مگر اس کا پیچھے جو رواج سی بہت ہی سامنے پتہ ہے کہ کہیں کا رواج سی پہلا جو پچھلا جو رواج ہے وہ رواج ہے نہیں سی کہ صرف اگر کسی سے منگنی ہو گئی ہے، کسی سے بات چیت ہو گئی ہے، وہ نہ اس کو دیکھے نہ اس کو دیکھے، دیکھنا اسی وقت ہے جب دلہا آئے گا اور دلہا کیا کرے گا، وہ آخری اسی انتظار میں ہے کہ ہمارا دلہا ہم نے دیکھا نہیں، پر ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے دلہے کو کیا کریں گے۔ یہ وہ دن کا انتظار ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، وہ ہمیں لے کر جائے، تاکہ اس لیے اس نے کہا کہ جو کوئی باپ کو جانتا ہے تو بیٹے کو بھی کیا کرتا ہے، جانتا ہے، اور جو کوئی بیٹے کو جانتا ہے تو پھر ایک اور ایک شخصیت ہے جس کو جانتا ہے، وہ ہے روح القدس، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جس روح القدس کی قدرت کو۔ اگر جنہوں نے وہ جان لیا ہے تو پھر وہ کلیسیا خالی نہیں، کلیسیا بھلے چھوٹی ہو، اس میں خدا کا جلال ہو، وہی کلیسیا بڑی ہے۔ یہ نہیں لوگ ایسا میں کہ اتنے بڑے ہیں، مگر کلیسیا کے اندر روح القدس کی قدرت، اگر جب تک آپ کے اندر خدا کے روح القدس کی مہک ہی نہیں آ رہی، خدا کے روح القدس کی جنبش ہی نہیں آ رہی، خدا کے روح القدس کا مسا ہی نہیں آ رہا، تو پھر وہاں
خدا آپ سے، آپ کی ان باتوں سے اور آپ کے کلام سے، آپ کی وہ ساری راست بازی سے وہی آپ کو عدالت سکھائے گا کہ یہ شخص راست باز تھا، کیونکہ اسی نے راست بازی اپنائی ہے، اسی نے راست بازی پوری کی ہے، اسی کلیسیا نے راست بازی پر چلتی رہی ہے. یہ ہے کیونکہ سب سے بڑی، انہیں جب یوحنا کی ایک جگہ پر گیا تو اس نے کہا ہاں بھائی تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ اس نے کہا یوحنا کا. اچھا یوحنا نے تمہیں یہ نہیں کہا کسی بھی تعلیم تیار ہے، مگر یوحنا نے خاص کہا تو پھر تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ اس نے کہا ہم نے تو یوحنا کا لیا. اس نے کہا یسوع مسیح کیا غلط والا رہا تھا، ادھر وہ بھی نہیں جانا کہ پیچھے آئے گا، وہ تمہیں روح القدس سے دے گا بپتسمہ. وہ اس کا روح القدس کی قدرت کو جو آپ کے اوپر آنی تھی وہ تو آئی نہیں، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ آپ کو کیا کرے گی؟ یسوع مسیح کا انکار کرنے نہیں. ہاللویا 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 ہاللویا. ہاللویا. وہ جو ہے وہ انکار کرنے. ہاں پھر کون جیسی علم تو پڑھی ہوئی ہے کہ شاید ایسی بھی کر رہی ہے. اور پترس کے اوپر روح القدس آیا تو پھر اس نے 3 بار انکار کیا. تو پھر اس نے یہ انکار کیا کیونکہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے تو وہ خالی تھا، کلام تو نے سنیا ہی تھی، وچن تو سن بھی رہا تھا، مگر جو قوت تھی، جو اسے قائم رکھنے والی برکت تھی، جو اسے ہر طرح سے دلیری بخشنے والی قوت تھی، اس کلام کو باعث سے برکت کرنے والی قوت تھی، وہ آئی. وہ جب آئی تو سب نے کیا پایا؟ وہ دلیر ہو گیا اور مارو ہو کر اب جو مرضی کرو. وہی یسوع کو، جس مسیح یسوع کو تم نے کیا کیا؟ صلیب پر چڑھایا، وہی مردوں میں سے جی. اس کا مطلب کہ وہ ان چیزوں کی گواہی دے رہے ہیں. ان چیزوں کی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کا میرا جو سمجھانے کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ ہم سب کیا ہو جائیں، روح القدس خداوند کی حضوری سے مانگتے رہیں اور یہی کہ ایمان میں مضبوط ہوتے رہیں، تاکہ جب بھی کہیں ایسے حالات آئیں. اور بہت سی میرے کلیسیا کے اندر یہی مضبوطی دی ہے اب، کیونکہ وقت جو ہے مضبوط کرنے کا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں تاکہ خدا کی حضوری کے اندر کیا ہو جائیں، خدا کے اس ایمان کے اندر اور خدا کی اس قدرت کے اندر مضبوط ہو. تو پھر خدا جو ہے کیا کرے؟ ہمیں ان چیزوں سے اگر ہمارا سامنا ہو بھی جائے تو کیا عزیزی کریے؟ پہلی بات ہے یہی کہ سامنا اگر ہو بھی جائے تو پھر اسی کریے. پھر فرض ہے اگر ہمارا سامنا ہو بھی جائے تو ہم کیا کریں گے؟ پکی طور کی بات ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے نہیں ہم یہی کہیں کہ ہم مسیح ہیں، بس صرف ہم مسیح کو جانتے ہیں. زیادہ گل کر دی. جو بھی ہے کیونکہ اگر ہم یہ بھی میں آپ کو بتاتا جو جس ملک میں رہتے ہو اس میں خدا اپنے لوگوں کو عقل دیتا ہے. کسی کی بےحرمتی، ہم کسی کی بےحرمتی کرنے نہیں آئے، نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کسی کو کہتے ہیں. ہمیں تو یہ صرف اس نے یہ اختیار کیا، یہ برکت دی ہے کہ ہم کلام سنائیں اور کلام میں کیا کریں؟ نجات، تاکہ وہ لوگ نجات پا جائیں. خدا کی قدرت تو صرف یہ چاہتی ہے، یہ تھوڑی چاہتی ہے کہ لوگوں کو کیا کرو، ان کے کیا کرو، ان کے تمام ان کی ستانے سے انہیں خارج کرو، انہیں فلاں کرو. خدا کی قدرت یہ نہیں چاہتی. خدا کیا کرتا ہے؟ سب لوگ اگر ہم نے جان لیا خدا کو، خدا کی اس خوشخبری کو ہمارے تک پہنچ گئی، ہم بھی دعا کریں کہ جس طریقے سے
उन लोगों को भी खुदा अपनी निजात में क्या कर ले, शामिल कर ले। हम ये नहीं है कि ऐसा गाला कर लिया, ऐसा कहना वो फलाने लोग। इससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, दुआ करें। जब दुआ होगी तो खुदा पलूस जैसे बिगड़े लोगों को क्या कर सकता है, जब इसकी राह पर मिल सकता है तो फिर आज के लोगों को नहीं मिलता। यीशु मसीह क्या मुर्दा है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह खुदावंद जिंदा है। वो आज भी लोगों को मिलता है। जब उसकी कुदरत, उसका गजब आए, जब उसका वक्त आए तो वो सामने आकर खड़ा होता है, आवाज दे देता है। उसकी कुदरत आज भी वही है। आज भी वही कलीसिया को जो सताने वाले लोग थे, उनको जब सताया गया तो उन्होंने भी दुआ की। उन्होंने भी दुआ की तो एक वक्त आया तो पलूस भी जो है क्या हुआ, पलूस भी फिर तब्दील हो चुका और खुदा की उसने कहा आज के बाद मैं किसी को नहीं जानता, अब मैं सिर्फ यीशु को जानता हूँ। मैं मसीह में मुहा, मसीह मुझ में जिंदा हुआ। हालेलुया। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हैं, मसीह के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर लोग क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर इसी तरह हमें भी क्या होने की जरूरत है, जिंदा होने की जरूरत है। और वो रूह कुछ की कुदरत में जिंदा होने की जरूरत है ताकि हम दूसरों को भी क्या करें, जिंदा करें। ताकि जब रूह कुछ की कुदरत हम पर जिंदा जो रूह कुछ की कुदरत है वो हम पर आएगी तो फिर हम लोगों के लिए क्या करेंगे, सारी दुआएं खुदा की रहेगी, फिर आसमान तक जाएगी। वो शेर कहते हैं, फिर कहते हैं कि दुआ करते हैं जिन लोग की शहर की थी दुआ अरसा की शहर करा देती। दुआ तो इंसान को क्या करती है, अर्शों की सैर करा देती है। अगर रास्ता किसी दूसरे लोग की शहर की कितनी तो मगर अर्शों की सैर जो है वो आपको दरमियान आ जाए। तो फिर इसी तरह खुदा चाहता ये है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या करें कि ये इसकी बाबत ठोकर ना बने, बल्कि ठोकर इसकी बाबत ठोकर की बारिश ना बने, बल्कि खुदा के जलाल के बाइस बने। इसलिए उन्होंने खुदा बाप को नहीं जाना मगर हमने जान लिया। अगर हमने खुदा बाप को जान लिया, बेटे को जान लिया, उसके रूह कुछ को जान लिया, अगर वो इसलिए पलूस की इसलिए कलीसिया तस्लीम की कलीसिया से शिकायत है कि उन्होंने वो चाहते हैं कि खुदा का कलाम ना सुनाए, क्योंकि वो अपने गुनाहों से क्या करें, भरे रहे, अपने पैमाना उनका भरा रहे। पर खुदा चाहता है कि उनके गुनाह हैं और जो गुनाहों की माफ़ी दी गई है वो भी उसमें शामिल हो। उन गुनाहों से निकल कर उनकी भी पैमाना किससे भर जाए, मेरा प्याला लबरेज होता है। गुनाहों का पहला तो यीशु मसीह ने भर कर क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो हम भी चाहते हैं कि इसी तरह उनका भी गुनाह वो भी इकरार करे, वो भी नजात पाए, वो भी खुदा के हुजूर आ जाए, तो फिर खुदा उनको भी क्या करेगा, नजात देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे अपनी